اس کی حیثیت، اس کی شان کسوہ تھی۔ وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ مدرسے جانے لگی تھی۔ وہ روز صبح شام اسے مدرسے چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے قرآن حفظ کیا تھا۔ وہ دوسری بچیوں میں اس لیے بھی ممتاز تھی کہ ایک صرف اس کی والدہ ایسی تھیں جس کا آدھا منہ جلا ہوا تھا۔ جب والدہ مدرسے آتی تو بچے اسے دیکھ کر سہم جاتے تھے۔ اکثر بچے مذاق کرتے کہ کسوہ کی والدہ چڑیل ہے، کسوہ کو کسی نے تنگ کیا تو وہ انہیں کھا جائے گی۔ کیا آپ چڑیل ہیں؟ کسوہ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی تھی۔ چڑیل ہونے میں برا کیا ہے کسوہ؟ وہ اس کا منہ چوم چوم کر تھکتی نہیں تھی۔ چڑیلیں بری ہوتی ہیں، وہ منہ لٹکا لیتی۔ نہیں میری بچی، جو برے ہوتے ہیں وہ تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، ہر بار، ہر روز۔ کیا لوگ ہمیں معاف کرتے ہیں؟ اللہ کرتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا؟ تمہارا امتحان آنے والا ہے، تمہیں عالموں اور استادوں کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ جلد ہی تم اپنی والدہ کا خواب پورا کرنے والی ہو، تم کسوۃ الکعبہ کی تیاری کی سعادت حاصل کرنے والی ہو۔ مرحومہ والدہ کی طرح آپ بھی یہی خواب دیکھتی ہیں؟ میں نے 7 سال یہ خواب دیکھا ہے کسوہ، صدیاں گزاری ہیں اس خواب کی تعبیر میں۔ کیسے بتاؤں کہ کیسے کیسے دن گنے ہیں۔ جس دن تم اس مدرسے جاؤ گی پھر وہ غلاف بیت اللہ جائے گا، اور آپ اور میں بھی جائیں گے۔ جائیں گی نا آپ؟ ہاں انشاءاللہ، بس تم ہر امتحان میں پاس ہو جانا، اپنا سبق بھول نہ جانا۔ وہ اپنا کوئی سبق نہیں بھولی تھی ہماری عزیزہ۔ وہ جنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ یہ خواب کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جنگل سے باہر نکلتی تھی اس کے پیچھے بھاگتی جنت اور آمنہ رونے پیٹنے لگتی تھیں۔ وہ اس سے کہتی تھیں کہ ایک تم ہی تو ہماری ڈھارس ہو، ہماری ہمت ہو، ہماری تسلی ہو، تم بھی ہمیں چھوڑ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو عزیزہ؟ عزیزہ کہیں نہیں جا پائی تھی۔ وہ ہمت کر کے بھاگ سکتی تھی لیکن وہ انہیں نہیں بھگا سکتی تھی۔ وہ سب حبشیوں اور تون سے ڈرتی تھیں۔ وہ اتنی خوفزدہ رہتی تھیں کہ ایک قدم اس کی مرضی کے بغیر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ تون کے خزانے بھر گئے تھے لیکن نیت نہیں بھری تھی۔ اس نے دلدل تک سے اسے جواہر سے بھرے صندوق نکال کر دیے تھے۔ ایک غار میں وہ 5 دن تک پھنسی رہی تھی لیکن اس کے لیے خزانہ نکال کر ہی باہر نکلی تھی۔ وہ کئی بار موت کے منہ میں جا کر واپس لوٹی تھی، کسی نہ کسی کی جان کا تاوان بھرتی رہی تھی۔ 5 سال آمنہ اور جنت کی زندگیوں کے تاوان۔ 5 سال غلام بن کر اس نے جنگل کو، درختوں کو، جڑوں کو کھوکھلا کر کے دیا تھا۔ پیروں کی 7 انگلیاں، ہاتھ کی 3، جسم پر کوڑوں کی ان گنت ضربیں، اس نے زمین کو کھوکھلا کر کے اپنا آپ قربان کر دیا تھا۔ ایک ایک کو بچانے کے لیے اس نے زمین کو اس شدت سے جھنجھوڑا تھا کہ اس نے اس کی ہر پکار پر کچھ نہ کچھ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ خزانے نکالتی جا رہی تھی ویسے ویسے تون اس کے گرد اپنا شکنجہ کستا جا رہا تھا۔ اس کے پیروں میں ایک لمبی زنجیر تھی۔ 4 میں سے 2 حبشی صرف اس کے نگراں تھے۔ تون سے اس کی جرت اور ذہانت چھپی ہوئی نہیں تھی، اس کی درویشی اور عظمت بھی۔ جب کبھی اسے لالچ زیادہ ہی ستاتا تو وہ اسے ڈرانے کے لیے باقیوں کو مارنے پیٹنے لگتا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ پہنچا کر وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ جانتا تھا جب جب اس کے دل پر چوٹ پہنچتی ہے تب تب وہ کوئی بڑا خزانہ نکال کر لاتی ہے۔ سب سے بڑا خزانہ نیم دلدلی زمین سے نکلا تھا۔ ایک خزانہ اس کی روح میں قید تھا، اس کی روشنی سے جہاں منور تھا۔ تون جیسا کم عقل بھی دیکھ سکتا تھا کہ جس عاجز درویش کے پیروں میں اس نے زنجیر باندھ رکھی ہے وہ درویش اسے زمین کے سب خزانے نکال نکال کر دے دینے والا ہے۔ وہ درویش چپ تھا۔ اس نے تون کو بددعا دینے کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اس نے تون کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ ہر بار اسے خزانہ پکڑاتے ہوئے وہ اتنا ضرور کہتی تھی، تمہارے صندوقوں میں بند دنیا جہاں کے خزانے بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو کیا میں مرنے والا ہوں؟ ہم سب مرنے والے ہیں۔ کیا کوئی ہمیشہ زندہ رہا ہے؟ دیکھا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا ہر اس انسان کو جس نے حدیں پار کی۔ بارشوں نے جنگل میں بہت سے حشرات کی بہتات کر دی تھی۔ حبشی تک عاجز آ چکے تھے لیکن تون باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی جنگلی اندوہناک بارشوں میں بھی تحمل رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 10 دن تک کچھ ہاتھ نہیں آیا تو وہ ایک ایک کو کوڑے مار مار کر جنگل کی طرف ہانک رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور پھر اسی وقت اس کی پنڈلی کے ساتھ ایک زہریلا سانپ لپٹ گیا۔ وہ ایسا زہریلا سانپ تھا کہ حبشی تک اسے دیکھ کر بدک کر پیچھے ہٹے تھے۔ آگے بڑھ کر عزیزہ نے ایک وزنی پتھر اٹھا کر سانپ کو مارا تھا
لیکن وہ تب تک اس کی پنڈلی میں اپنا زہر اتار چکا تھا، اس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور وہ بس ایک ہی بات ہکلا رہا تھا، عزیزہ مجھے بچا لو، مجھے اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ سے کہہ کر مجھے بچا لو۔ عزیزہ نے ایک لمحہ رک کر سوچا، وہ تون کی بند ہوتی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر حق کی طرف۔ بروں کا حق ہے کہ وہ برے بنیں، جو چاہے کریں، اور جو حق پر ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ صرف وہ کریں جس کا حکم ہے۔ رحم۔ ہاتھوں کے زخم چھپا کر رکھنے پر بھی اسے کاموں سے نکال دیا گیا تھا۔ چکی کا کام تو اس نے خود چھوڑ دیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بیماری وبا بنے۔ بھانی بھرنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن باغ کی صفائی، گھاس کی کٹائی، پودوں کی دیکھ بھال، کیا وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں، کیونکہ باغ والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا کرے۔ پھر اسے چند ایسے بیماروں کے کپڑے دھونے کا کام مل گیا جن کے کپڑوں کو ان کے خونی رشتے بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وہ ضعیف اور قریب المرگ لوگ تھے، ان کے خونی رشتوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی بیماری انہیں بھی لگ جاتی ہے یا نہیں۔ وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ مر جائیں۔ نہ مراد کی بھوک زیادہ تھی، نہ جنت کی کوئی خواہش تھی۔ دونوں دن میں ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، زندہ تھے، کافی تھا۔ سکے اسے مراد کی دوا کے لیے چاہیے تھے۔ ہر 15 دن بعد وہ کسی نہ کسی طبیب کی تلاش میں جایا کرتی تھی، مراد کو اللہ کے حوالے کر کے۔ وہ دیوانوں کی طرح طبیب ڈھونڈا کرتی تھی، کوئی مل جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا وہ سفر خرچ کا مطالبہ کرتا تھا، جو جائز بھی تھا۔ جو صرف دوا دے دیتا تھا، وہ دوا مراد پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ بیمار کا معائنہ ہی نہیں کیا جائے گا تو مرض کیسے پکڑا جائے گا؟ بے قراری کے عالم میں وہ یہاں وہاں ادھر ادھر بھاگی پھرتی تھی۔ تم خود کو ہلکان نہ کرو جنت، میں خوش باش ہوں۔ مراد ہنسنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تمہیں ایسے دیکھ کر میں خوش نہیں ہوں، ابھی ہو جاؤ گی۔ اچھا ذرا بتاؤ، عزیزہ اور آمنہ میں سے تمہیں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اکثر پوچھ لیتا تھا۔ دونوں اکثر رات کی اس کوٹری میں رات گئے تک باتیں کیا کرتے تھے۔ بھلا پاگلوں سے بھی کوئی پیار کرتا ہے، کہہ کر اس نے قہقہہ لگایا اور پھر وہ رو دی۔ درویش نے کہا تھا کہ عزیزہ کی جرت ایسی ہے کہ اپنا دل بھی نکال کر رکھ دے گی، اور آمنہ، اس کا صبر ایسا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ شق کر دے گا۔ صابر آمنہ۔ اس نے تدبر کا سینہ شق کر دیا تھا۔ کسوہ کے لیے اس نے غور و فکر کے سب غار احرام بلند کر لیے تھے۔ کسوہ کی تعلیم و تربیت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جہاں سے جتنی کتابیں ملی تھیں وہ سب اس نے پڑھ لی تھیں۔ اس نے کسوہ کو ایسے تیار کیا تھا جیسے جہاد نفس میں مومن تیار ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آزمائش میں کسوہ کی سبکی ہو، یا کسوہ کو ہی یہ محسوس ہو کہ اس کی مرحومہ والدہ کا خواب آمنہ کی وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ والدہ حیات ہوتی تو وہ یہ مقام و مرتبہ ضرور پا لیتی۔ 4 سال پہلے وہ خود بھی حافظ قرآن ہو چکی تھی۔ کسوہ کے امتحان کے مہینے میں اس نے رات دن اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا تھا۔ آزمائش کے دن اس نے نماز تہجد سے نماز فجر تک دعا کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ والدہ کسوہ بھی یہی کرتی نا۔ اس نے شہر کے حاجیوں کو، شہر کے کاروان حج کو پیچھے سے خیر کی دعائیں دی تھیں۔ آج اسے اپنی بیٹی کی کامیابی کے لیے دعائیں چاہیے تھیں۔ شہر کی کتنی ہی بچیاں مدرسے میں آزمائش کے لیے تیاری کر رہی تھیں، وہ سب کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کامیاب ہو جانے والے فلاح یاب بھی ہو جائیں، وہ بامراد بھی ہو جائیں۔ کسوہ کے بعد اس کی اپنی آزمائش بھی تھی۔ بچی کے ساتھ اس کی ماں کا ہونا ضروری تھا۔ ضعیفہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ کسوہ کو آمنہ کے حوالے کر کے وہ تارک الدنیا ہو چکی تھیں۔ گھر بار سب کچھ سوتنوں پر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بھی گھر کے 2 کمرے ان 3 لوگوں کو دے کر باقی کا سب کچھ سمیٹ لیا تھا۔ ضعیفہ کی عاجزی اور سخاوت، آمنہ کی لیاقت، شعور، نیک طبیعت لوگوں میں بہت مقبول تھی۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اسے کسوہ کی والدہ کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ سب کا ماننا تھا کہ اگر کسوہ جیسی بچی مدرسے کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی تو پھر کوئی بچی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مدرسے کے عالم اور اساتذہ اس سے بہت خوش تھے۔ قرأت، تلفظ، خوش الحانی، دین کے بارے میں اس کی معلومات، کسوۃ الکعبہ سے عقیدت، حج کی بنیادی معلومات سے وہ متاثر ہوئے تھے۔ ہر بات کسوہ کے دل سے نکلتی تھی۔ اس نے کوئی سبق یاد نہیں کیا تھا، ہر سبق سمجھا تھا، جانا تھا، پہچانا تھا۔ اس کے پاس علم تھا، رٹا نہیں۔ پھر والدہ کا امتحان تھا۔ والدہ بھی تیار تھیں، غور و فکر،
اس کے پاس ایک یہ استاد ہمیشہ رہا تھا اور اس استاد نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ استاد نے اسے ناکام نہیں ہونے دیا تھا۔ کسوہ کی طرح اسے بھی تعریفی سند ملی تھی۔ کسوہ کو غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مدرسے میں داخل کر لیا گیا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ خوشی سے کچھ کھا نہیں سکی، رات کو سو نہیں پائی۔ وہ آمنہ اور عزیزہ سے باتیں کر رہی تھی۔ جس غلاف کعبہ کو دیکھنے کے لیے ہم تڑپ رہی تھیں، وہ غلاف میری بیٹی بھی بنانے والی ہے۔ اعزازی طور پر ہم کسوۃ الکعبہ کو قریب سے دیکھ سکیں گے۔ ہم کارواں کے ساتھ حج کے لیے بھی جائیں گے۔ تم نے دیکھا عزیزہ، وقت کیسے بدلا؟ دیکھا تم نے میرا مقام اور رتبہ اللہ نے کیسے بدل دیا؟ مقام اور رتبہ، حسب اور نسب۔ مخمل کے کپڑے پر لکھا ہوا حسب نسب، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی۔ کسوہ کا حسب نسب تیار تھا، وہ دے دیا گیا تھا۔ والدہ مرحومہ کے ساتھ والدہ آمنہ کا نام بھی لکھا تھا۔ آمنہ نے یہ حسب نسب خود استادوں کے سامنے رکھا تھا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ سوال بھی ہوگا۔ والدہ آمنہ کا حسب نسب، میرا حسب نسب۔ سامنے 5 عالم دین بیٹھے تھے، دوسری طرف نامی گرامی استاد، سامنے آمنہ 2 زانو بیٹھی تھی۔ آپ نے تربیت کی ہے بچی کی؟ اس کی حقیقی والدہ تو وفات پا چکی ہیں۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہے تھے۔ آمنہ نے گردن موڑ کر ضعیفہ کو دیکھا۔ وہ نابینا ضرور تھیں لیکن بہری نہیں تھیں۔ آمنہ کے دل کی دھڑکن پا گئی تھیں۔ آمنہ میری بیٹی جیسی ہے۔ بیٹی جیسی کا حسب نسب کہاں ہے؟ خادمہ نے ماں بن کر پالا ہے تو حسب نسب تو ہوگا۔ والد، والدہ کا نام، شہر۔ وہ چڑ گئے۔ آمنہ کو تو چپ ہی لگ چکی تھی۔ جس وقت ابن منصور طوائف طوائف چلا رہا تھا، اس وقت اس کے دل میں ایسا وبال مچا تھا۔ وہ وبال پھر سے اس کے دل میں اٹھا تھا۔ کیا آمنہ اپنی آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئی؟ ہر سوال کا جواب نہیں دیا؟ دین کی سمجھ بوجھ ظاہر نہیں کی؟ ضعیفہ نے پوچھا۔ خاتون، آپ کے لیے ایک سوال کتنی بار دہرانا پڑے گا کہ ہمیں ہر بچی کا حسب نسب چاہیے۔ اگر والدہ آمنہ نے پرورش کی ہے تو ان کا چاہیے۔ کیا غلاف کعبہ حسب نسب مانگتا ہے؟ سب نے حیرت سے اس نابینا عورت کو دیکھا۔ آپ کا احترام جائز ہے لیکن گستاخی ہم سے بھی نہ کی جائے، غصے سے کہا گیا۔ کسوہ حافظ قرآن ہے، قابل بچی ہے۔ آمنہ کا علم اور تدبر کسی سے کم نہیں ہے۔ حسب نسب کی ضرورت ہی کہاں رہتی ہے؟ خاتون آمنہ، آپ اپنا حسب نسب دے رہی ہیں یا نہیں؟ اب غصے سے آمنہ سے پوچھا گیا۔ کیا دینا ضروری ہے؟ کیا کسوہ کو اس کے بغیر زبان اٹک گئی، آواز بند ہو گئی۔ والد کا نام، والدہ کا نام، والد کا پیشہ۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ سوال کیا گیا تھا۔ آمنہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مدرسے کی اونچی چھت کے نیچے بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ رنگین کھڑکیوں نے اس کے سارے رنگ نچوڑ لیے تھے۔ قالین میں دھنسے اس کے پاؤں ریت کی دلدل میں دھنسنے لگے۔ یہ کہانی تو وہیں پرانی تھی، تو کیا کہانیاں بھی لوٹ لوٹ کر آتی ہیں؟ کبھی اپنا آغاز اور انجام نہیں بدلتی۔ اس کا صابر دل، اس کی انکسار روح، وہ بڑی شدت سے رو دینے کو تھی۔ پیچھے دوسری بچیاں اور ان کی مائیں بیٹھی تھیں۔ اسے ان سے بڑی شرم آئی تھی۔ خاتون آمنہ، اس کی طرف سوالیہ دیکھ کر پکارا جا رہا تھا۔ کسوہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اب تک تو وہ ہر سوال کا جواب دیتی آئی تھی، وہ اب کیوں خاموش تھی؟ اب تک انہوں نے کتابیں کھنگال کھنگال کر اسے کیا کچھ نہیں سکھا دیا تھا، اب یہ خاموش ہیں؟ آمنہ نے کسوہ کی طرف دیکھا۔ اس کی مرحومہ ماں کا خواب اس کی زندہ ماں کے ہاتھوں بکھرنے جا رہا تھا۔ بتا دو آمنہ، بتا دو سب کو، بتا دو کہ اس ہونہار حافظ قرآن بچے کی تربیت تم نے کی ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے آمنہ، کسوہ کو تم پر فخر ہے، بتا دو۔ نابینا ضعیفہ نے آواز بلند کی۔ وہ دیکھ سکتی تھی جو کم ہی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آمنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں والد کو جانتی ہوں، نہ والدہ کو۔ میں ایک رب کو جانتی ہوں، بس۔ یتیم اور مسکین ہیں آپ، کیا جانتی ہیں ان کے بارے میں؟ کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ ہوش سنبھالا تو خود کو طوائف پایا اور دنیا کو تماش بین، گھر کو قہبہ خانہ اور جسم کو گناہ آلود۔ درویش ملے تو توبہ کی، قہبہ خانہ چھوڑ دیا، پھر حج کے لیے کارواں کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اتنا سنا کس نے تھا؟ بس طوائف تک ہی سنا تھا سب نے، بس۔ طوائف؟ ان میں سے کسی ایک کی آواز بلند ہوئی تھی، پیچھے سے بھی، دائیں بائیں سے بھی۔
آمنہ کی سچائی کا ثبوت یہ بچی کسوہ ہے جس نے مدرسے کے امتحان میں سب سے امتیازی کامیابی حاصل کی ہے۔ کسوہ کی نانی دلیلیں دے رہی تھیں لیکن انہیں سن کون رہا تھا، سب تو دیکھ رہے تھے طوائف کو۔ بھری دنیا میں، اللہ کی بنائی دنیا میں، اتنے انسانوں میں ایک اللہ کے لیے ایک اللہ والی اکیلی رہ گئی۔